السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاں جی صبح کے تقریباً ابھی 5:30 بج رہے ہیں. نماز وغیرہ سے میں فارغ ہو گئی تھی اور میں ڈیلی جو ہے سورہ یاسین پڑھتی ہوں. تو یہ صبح کا ٹائم ہے نماز پڑھ کے تو ابھی میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی. باہر بہت ہی پیارا موسم ہوا ہوا ہے. بہت شدید قسم کی بارش ہے. بلکہ آپ کہہ لیں کہ رات کو پتہ نہیں کب سے سٹارٹ ہوئی ہے تب سے بارش ہو رہی ہے. اینڈ موسم جو ہے نا وہ آج کل بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب باہر بارش بھی ہو رہی ہو نا تو گھر میں ہبس ضرور ہوتی ہے. سو خیر اینی ویز آج جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے لیے چوز کیا ہے دیٹ از ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل. اسٹارٹ ہی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی رسی کو اپنے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے نا تو کوئی بندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ آپ کو دکھاتا ہے آپ ہی کی زندگی میں کہ کس طرح سے آپ بس چھوڑ دیں اللہ کے اوپر. اگر میں نے سیریسلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں لوگوں نے کی ہیں کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ یہ بول تو گئے ہیں اور بعد میں اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ. سو یو آر ناٹ الون. سو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے مینس اللہ کے قریب رہنا. سو ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 8 پوائنٹس شیئر کروں گی کہ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل. سو خیر سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے دیٹ از فگر آؤٹ ہو دا نیگیٹو پیپل آر ان یور لائف. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو ہے. وہ آپ کا کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے, آپ کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے نیگیٹو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کی جو بہت نیگیٹو ہیں فار یو. سیکنڈ پوائنٹ از ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو پیپل. ہاں جی آپ بڑے آرام سے ایسے لوگوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں, بالکل اگنور کر سکتے ہیں جو آپ سے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نیگیٹو بات کریں. آپ اٹھ کے چلے جائیں. اس میں کوئی بدتمیزی نہیں, آپ نے کوئی بحث نہیں کی, آپ نے بحث نہیں کرنی ایسے لوگوں کے ساتھ. ان کو انرجی ملتی ہے. ریممبر, آلویز ریممبر دس, جب آپ ان کے ساتھ بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کو الٹا اور انرجی دیتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی کی نشانی ہے کہ آپ ان کو اور جو ہے نا آپ ان کو شو کر رہے ہیں کہ آپ کی بات سے ہمیں برا لگ رہا ہے. تو یہ کمانڈ آپ نے ان کو نہیں دینی. آپ نے بالکل ان کو اوائڈ کرنا ہے. اگر کوئی نیگیٹو پرسن ہے, مے بی وہ کسی محفل میں بیٹھا ہو, مے بی وہ آپ کا کولیگ ہو, مے بی وہ آپ کے گھر میں, آپ اٹھ کے چلے جائیں. دیٹس اٹ. آپ نے ان کو نا جتنا اوائڈ کرنا ہے دیٹ از دا بیسٹ تھنگ فار یو. آخر میں وہ دیکھے گا کہ بھئی یہ تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو وہ ٹرائی کرے گا کہ پنچ کرے, لیکن اگر آپ اس کو کوئی رسپونڈ نہیں دے رہی پھر کیا ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ وہ کیا وہی تھکنا شروع ہو جائے گا, وہی ڈرینڈ ہونا شروع ہو جائے گا. سو اوائڈ کریں نیگیٹو لوگوں کو. تھرڈ پوائنٹ از نیور آسک دا جرنل کوشچن فرام دا نیگیٹو پرسن. جرنل کوشچن کیسے ہیں کہ ہائی ہاؤ آر یو ڈوئنگ, کیسی کیا کر رہی ہیں آپ آج کل. ایسے کوشچنز ایسے لوگوں سے مت پوچھا کریں, ورنہ دے ول اسٹارٹ کمپلیننگ, دے ول اسٹارٹ لائک ٹونٹنگ یو, ٹیزنگ یو. تو ایسے لوگوں سے نا اس طرح کی جرنل کوشچنز مت کیا کریں. انسٹیڈ وہ کوشچنز کیا کریں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور میں نے موسٹلی نوٹ کیا ہے جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی نیگیٹو ہوتے ہیں, وہ دنیا میں بھی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. ان کا اسلام سے بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بہت مینس ایسے موسٹلی 90% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ جو نماز نہیں پڑھتے, جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بس وہ اپنی قبر بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نا جب وہ آپ سے ملتے ہیں نا تو آپ ان سے وہ کوشچن کیا کریں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ نا اسی کوشچن میں ہی گم ہو جائیں گے. لائک آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں یا سپارہ پڑھتی ہیں, یا آپ بولیں کہ میں نے جیسے آپ پڑھ رہی ہیں ریالٹی کی بات, ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے بولنا شروع کر دیں کہ میں نے دن میں جو ہے نا ایک جو ہے ورک پڑھنا شروع کر دیا ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا, تو آپ بھی ٹرائی کریں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. سو دین دے ول بی کوائٹ, کیونکہ ان کا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف دنیا میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں. تو یا پھر آپ ان کو یہ بولیں کہ میں نے جمعرات اور پیر کا روزہ, جس یہ نہیں کہ آپ سے بولیں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں
ایسی لوگوں سے وہ باتیں کریں جو کہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ نا آپ کو ریٹرن میں کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خود کرتے ہی نہیں ہے نا ایسا کچھ اچھا. تو جب آپ ان سے اس طرح کی باتیں کریں گی جو کہ ریالٹی ہے، جو کہ اچھائی والی باتیں نا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہائے ہاو آر یو نہ کیا کریں، ان سے اس طرح کی باتیں کیا کریں تاکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو. وہ بس آپ کو نا چپ کر کے دیکھتے رہیں کہ اس نے تو بہت ہی پازیٹیو قسم کی بات کر دی، ابھی تو اس کو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے، ہم بولیں کیا ان کو. فورتھ پوائنٹ از ٹرائی پازیٹیو ری انفورسمنٹ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مے بی دے آر یور کولیگ، مے بی دا پرسن از یور باس. میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ لوگ بہت مینس پریشان ہوتے ہیں اپنے باسز کی وجہ سے کہ جی بہت زیادہ وہ ٹانٹ کرتے ہیں، بہت ٹیز کرتے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نا بیٹھ کے آپ بس جو آپ کا ورک پلیس پہ اگر اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہے تو وہ آپ صرف ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اور یا تو اگر وہ پرسن از اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو تو اور سب کے سامنے آپ کو ٹیز کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سمپل بولیں یو آر لوکنگ ویری نائس ٹوڈے، آج آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، آج آپ کے جوتے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور یہ کہہ کے آئی ہیو سم ورک ٹو ڈو، آپ چلے جائیں. میں نا جرنل بات کر رہی ہوں، تمام خواتین جو کہ گھروں میں رہتی ہیں یا باہر جاب کرتی ہیں. تو نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں. سو بیک گراؤنڈ میں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میری نئی شاپنگ تھی تو وہ میں لگا رہی تھی، تو مجھے تھا کہ چلو اس ٹاپک پہ ضرور بات کرتے ہیں. شاپنگس تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ دکھاتی ہوں. سو ٹرائی ٹو اسٹے پازیٹیو، ٹرائی پازیٹیو ری انفورسمنٹ. دا ففتھ پوائنٹ از بی ہیپی. دیکھیں خوش رہنا نا ہر انسان کا فرض ہے. کسی کے نیگیٹو کامنٹ کو اپنے سر پہ مت سوار کریں، اس کی باتوں کو اپنے سر پہ مت سوار کریں، کیونکہ وہ لوگوں کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ کو غمگین کریں، آپ کو افسردہ کریں، آپ کو برا فیل کرائیں. تو آپ نے برا نہیں فیل کرنا. آپ نے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، اوائڈ دیم، اسٹے ہیپی. اگر وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے ہاں جی یہ تو خوش ہے بہت، تو ہم تو جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ تو پریشانی نہیں ہوتی. ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کو لیٹ ڈاؤن، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کی انسلٹ کرنے کی. تو ایسے لوگوں سے بحث کر کے ان کا جو ہے نا بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دیکھیں اگر وہ آپ کو کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں ان ریالٹی، کیونکہ ان کا بس نہیں چلتا آپ کے اوپر. تو اگر آپ خوش رہیں گے نا تو وہ ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ ہم چاہ رہے ہیں اس کو پریشان کرنا بٹ یہ پریشان نہیں ہو رہی. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ پرابلمز ہی رہیں، آپ کبھی خوش نہ رہو. تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا آپ نے ان کے سامنے آپ خوش رہا کریں، اسٹے ہیپی. اینڈ یہ ہر ایک کا حق ہے خوش رہنا. اپنا خیال رکھیں، اپنے ہاتھ پیروں کا خیال رکھیں. کسی نے مجھے کوشچن کیا تھا کہ اگر اب میرے ہسبینڈ ہی مجھے پیسے نہیں دیتے، میرے ہسبینڈ ہی مجھے جو ہے سپورٹ نہیں کرتے تھے، کہ دیر آر سو مینی ہسبینڈز جو سپورٹ نہیں کرتے، دیر آر سو مینی ہسبینڈز جو بالکل نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی اچھی لگے. یہ بہت سارے ہسبینڈز کے ساتھ پرابلم ہے. تو آپ نے اپنے لیے خوش رہنا. اب یہ صرف گلا رکھنا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں پیاری لگوں، یا میرے ہسبینڈ نہیں چاہتے کہ میں اچھی لگوں، پیارے کپڑے پہنوں، یا مجھے پیسے نہیں دے رہے. صاف ستھرا رہنا تو آپ کر سکتی ہیں نا. تو آپ صاف ستھری رہیں. آپ اللہ کے لیے پاک صاف رہ رہی ہیں، آپ کسی کے لیے نہیں رہ رہی. آپ پاک صاف ہیں، آپ اپنی نماز پڑھیں. اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات کبھی مت بھولیے گا. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جہاں اللہ ہے وہاں کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں زندگی میں، اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں زندگی میں، ٹرائی کریں کہ اپنی نماز مت چھوڑیں، ٹرائی کریں اپنا قرآن مت چھوڑیں. کوشش کریں کہ دن میں جو ہے نا نماز تو 5 وقت کی پڑھیں. کوشش کریں کہ دن میں ایک سپارے کا ایک پیج جو ہوتا ہے نا، ایک ورک یا ایک رکوع، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں. بلیو می اٹ ول میک چینجز ان یور لائف. آپ کی زندگی میں میریکل آپ خود دیکھیں گی، آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی خود دیکھیں گی قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے. یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو نا تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. بلیو می. اور لوگوں کو نا میں ایک بات بتاؤں، لوگوں کے کو ڈھونڈنا، ان کو اپنی پرابلم بتانا کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، ڈمکاں میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور سجدے میں اللہ کو رو کے
بس پھر اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، اللہ کی قدرت جانے، اللہ کے کام جانے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیریسلی آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا کہ جب سجدے میں جا کے آپ اپنے دل کا بوجھ جو کہ دوسروں کو آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں وہ صرف اللہ سے شیئر کریں. اللہ لسنس. ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے وہ آپ کے چلے بھلے بہن بھائی کیوں نہ، آپ ان کو اپنی پرابلم بھی بتائیں گے نا تو وہ ان کی اپنی لائف میں اتنی پرابلمس ہیں، وہ ایک سے سنیں گی دوسرے سے نکال دیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا آپ کی سن رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنی لائف میں اتنی پرابلمس ہیں. سو وائی شیئرنگ ود اینی ون؟ شیئر ود اللہ اونلی. سو اللہ کی رسی کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامے رکھیں اور خوش رہیں اور بس اللہ پہ چھوڑ دیں. باقی جو ہے نا وہ اللہ کا کام ہے. آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گی. آپ کو ہوگا کہ جی میں نے اللہ کو بتا دیا، بس اللہ کی ذات ہے، اب مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. 6 پوائنٹ ہے نو دیٹ یو آرنٹ ریسپانسبل فار فکسنگ دیئر پرابلمس. میری ایک کولیگ تھی اینڈ وہ بڑی پریشان رہتی تھی. شی یوز ٹو سٹ وتھ می اینڈ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے جو ہے نا بڑے ان لاز مجھے ٹونٹ کرتے ہیں. میری مینس مطلب نندے وغیرہ نہیں کرتی، میری ہسبینڈ کی خالہ اور مامی وہ مجھے بڑا ٹونٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹوں کی شادیاں کرانی چاہتی تھی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ ہوئی نہیں تو ان کی ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ وائی آر یو ایون بادرنگ، کہ وہ کیا سوچتی ہیں کیا نہیں کہتی. وہ آتی ہیں اور میں نے کہا آپ ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہی نا. کس نے کہا آپ ان کے ساتھ بیٹھو؟ کہتی عید پہ آتی ہیں تو میری عید خراب ہو جاتی ہے، شادیوں پہ جاتی ہوں تو میری شادیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو ہے خراب ہو گئی ہیں اور وہ لوگ مجھے جو ہے نا ٹونٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی نا. جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ ان کو اوائڈ کریں گے، آپ ان سے بات بس سلام دعا کے بعد، آپ کو بدتمیزی کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا، آپ ان سے سلام دعا کریں، ان سے بات کریں، کیونکہ آپ ان کی پرابلم نہیں فکس کر سکتی، کیونکہ وہ تو اب شادی آپ کی ہو گئی ہے نا. تو اگر ابھی تک ان کے دل میں یہ ارمان ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو، تو آپ کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ان کو جو نہیں ملا وہ آپ کو مل گیا. سو اس کے بعد دا لیڈی بیکیم واز تھنکنگ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہیں. تو مجھے کہتی ہیں کہ ابھی تو میں نے وہ فلاں شادی پہ میں گئی تھی تو میں نے صرف ان کو سلام دعا کے بعد میں ادھر سے اٹھ کے چلی گئی اور میں نے اوروں کے ساتھ بیٹھ کے خوب انجوائے کیا اور یہ وہ. سو دا تھنگ از جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں نا ان کی پرابلم یہ سوچنا کہ یہ جو پرابلمز لائک مجھے اتنا ٹونٹ کر رہے ہیں یا مجھے اتنا نیگیٹیوٹی شو کریں سو میں رسپانسبل ہوں. نہیں، آپ نہیں ہیں رسپانسبل، وہ خود ہیں اپنی پرابلمس کے رسپانسبل. سو اسٹے ہیپی. بالکل ایسے لوگوں کو دھیان مت دیا کریں کہ جو آپ کو اس طرح کے ٹونٹ کرتے ہیں یا آپ کو اتنا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 7th پوائنٹ از سیٹ باؤنڈریز اور اگنور دیم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بہت حد سے بڑھ جاتی ہیں نا چیزیں تو پھر آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک ہی چارہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کرتے. بالکل اگنور مطلب سیٹ باؤنڈریز. ٹیل یور ہسبینڈ میں نہیں ملنا چاہتی ایسے لوگوں سے، یا ٹیل یور مدر دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹریکٹ ود فلاں کزن، جو کہ کچھ کزنس بھی ایسی ہوتی ہیں. تو مجھے آپ لوگ اس کے بعد نہیں بولیں گے کہ مجھے ان سے ملنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ٹرمز رکھنے ہیں. بالکل ان کے ساتھ ٹرمز ختم کریں. سارے سولوشنز میں نے بتا دیے. جب آخر میں نہیں ہو سکتا نا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل ٹرمز رکھنے کی، کیونکہ کچھ لوگ کو بالکل اگنور کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ آپ کی اٹینشن دیکھیں، آپ کو کے قریب ہوں، آپ کے گھر آئے جائیں. بالکل ان کو ان کے باؤنڈری سیٹ کر دیں. دیر از نو نیڈ آف گوئنگ ٹو دیئر ہاؤس. بالکل مت جائیں ان کے گھروں میں اور بالکل ان کو مت انوائٹ کریں. اور محفل میں بھی صرف ان کو سلام دعا کرنے کے بعد آپ روانہ ہو جائے. ہاؤ آر یو بھی نہیں بولنا آپ نے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیپ یور نیگیٹیوٹی ود یو. سوری میں بہت زیادہ انگلش کے ورڈز بولتی ہوں کیونکہ وہ پھر میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے ایکسپلین کرنے میں. لائک آپ اپنے نیگیٹیوٹی کو نا، اپنے نیگیٹو کامنٹس کو اپنے ہی پاس رکھیں. مجھے آپ کی ضرورت نہیں. یہ سیٹ باؤنڈری کرنی ہے آپ نے، اپنی ایک لمٹ، ایک حد رکھنی ہے. دوسرے کو بتانا ہے کہ یہ میری حد ہے. اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے اپنی حد کراس کر دی تو میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی. لاسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو میک دیم ہیپیئر. کس طرح سے؟ میں نے دیکھا ہے کوئی ٹونٹ کرے، آپ رو رہے ہوتے ہو، آپ ان کے سامنے ریئیکٹ کرتے ہو، آپ ان کے سامنے اپنا اینگر شو کرتے ہو، آپ ان کے سامنے غصہ دل شو کرنا شروع کرتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کا مقصد پورا کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی آئی ایم سم ون ویری ویک
میں بہت کمزور ہوں، آپ نے میرا ساتھ جو گیم کھیلنی تھی آپ نے کھیل لی، آپ سکسیزفل ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، اور میں جو ہوں نا وہ ابھی پریشان ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو ٹرائی کیا تھا وہ کامیابی سے آپ لوگوں کو جو ہے میں نے خود ہی پرووائڈ کر دی، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ کوئی بندہ، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریشان کریں اور یہ آگے سے پریشان ہو بھی، رسپانس بھی کریں تو بالکل اگنور کریں، بالکل رسپانس نہیں کرنا، آپ نے ان کو خوش نہیں کرنا، ان کا دل نہیں خوش کرنا، یہ بات یاد رکھیں، ان کا دل بالکل خوش نہیں کرنا کہ ہاں جی یہ ویک ہے تو ہم اس کو کوشش کر رہے تھے نیچا دکھانے کی، دیکھو یہ ہو گئی پریشان، تو ہمارا تو مقصد ہو گیا پورا۔ سو آئی ہوپ یہ جو جتنے میں نے پوائنٹس 8 آپ کو بتائے ہیں آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے آئندہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، سارے پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے، اینڈ ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تھوڑا سا میں ولاگ کی طرف آؤں۔ ولاگ میں یہ تھا کہ میں نے جو ہے کچھ چیزیں منگوائی تھی شاپنگ کے لیے، وہ اپنے سنک کی مینز کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ میں نے وہاں لگا دی تھی، اور یہ کچھ میرے ڈبے تھے پرانے تو ڈکلٹر کر رہی تھی میں، ان کو پھینک رہی تھی، مجھے تھا کہ ان سے فارغ ہو جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ جتنی چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے نا اتنا ہی آپ پریشان ہو رہے ہوتے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ سو خیر اسی طرح نیگیٹو لوگوں کو بھی اپنی لائف سے ڈکلٹر کر دے، سو اٹ ول بی گڈ فار یو۔ سو خیر یہ آج جو میری روٹین تھی یہ میں نے صبح سٹارٹ کی تھی تقریباً 5 بجے کے قریب، اور یہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شام تک کی آج کروں گی، کیونکہ آپ لوگ مجھے بولتے ہیں ولاگ لمبا ہونا چاہیے، میں ٹرائی کرتی ہوں لمبا ولاگ ہونے کا، بٹ یہ کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آج کل تھوڑا سا میری طبیعت خراب ہے، میں ہاسپٹل کے بھی چکر بہت لگا رہی ہوں، میرے کافی بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، ہوپ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز میرے آ رہے تھے۔ سو خیر ابھی جو ہے میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل لگا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اٹس جسٹ فری، اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ۔ ٹل دین آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔